بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو یاد رہے کہ طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد وحی پر ہے، اور جس چیز کا ذکر وحی کے ذریعے ہوا ہو اس کا کیا فائدہ ہوگا یہ ایک مسلمان اچھی طرح سے جانتا ہے، بلکہ یہ تو مسلمان کا عقیدے کا حصہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی ہر بات پکی اور سچی ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں یہ بتائیں گے کہ سردیوں میں کھجور اور انجیر کھانے کے کیا حیران کن فوائد ہیں اور انسانی جسم پر ان کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ کھجور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مرغوب غذاؤں میں سے ایک ہے، اور انجیر کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہوا ہے اور حدیث پاک میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے۔ کھجور کی افادیت پر ہمیں بہت سی روایات ملتی ہیں جس سے کھجور کی اہمیت کا اندازہ لگانا مشکل نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انجیر اور کھجور کو ایک ساتھ کھانا چاہیے یا نہیں، تو اس بارے میں ہم آپ کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے، لہٰذا یہ تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستو چلیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی جانب اور آپ کو طب نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ان دو غذاؤں کا بطور دوا ذکر پیش کرتے ہیں، اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کھجور اور انجیر کو ملا کر استعمال کیا جائے تو یہ ہمارے جسم کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور مزید یہ کہ ان دونوں غذاؤں کا استعمال ہمیں کون کون سی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ یاد رہے کہ بہت سی احادیث مبارکہ میں سحری و افطاری میں کھجور کے استعمال کی ترغیب دی گئی ہے۔ کھجور کو کھانا اور اس کو بھگو کر اس کا پانی پینا، اس کو خشک کر کے چھوارے کی شکل میں کھانا، اس سے مختلف بیماریوں کا علاج کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں شامل ہے۔ اس میں لاتعداد برکتیں اور بے شمار بیماریوں کا علاج پوشیدہ ہے۔ صحیح بخاری میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے صبح کے وقت مدینے کی 7 خشک کھجوریں یعنی چھوارے کھائے، اس دن اس پر نہ زہر اثر کرے گا اور نہ ہی اس پر جادو اثر کرے گا، اور جس نے شام کو کھائے صبح تک اس پر کوئی زہر اور جادو اثر نہ کرے گا۔ اور دوستو انجیر کی افادیت تو یہیں سے واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک سورت کا نام اس کے نام پر رکھا ہے اور پھر اس پھل کی قسم کھائی ہے۔ یاد رہے کہ احادیث مبارکہ اور تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ انجیر عرب کا پھل نہیں ہے اور نہ ہی اس زمانے میں اس کی وہاں پیداوار تھی، اسی لیے اس کے متعلق ہمیں واضح اور کھجور کی طرح زیادہ احادیث نہیں ملتی۔ البتہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کہیں سے انجیر سے بھرا ہوا تھال آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا کہ کھاؤ، ہم نے اس میں سے کھایا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کہے کہ کوئی پھل جنت سے زمین پر آ سکتا ہے تو میں کہوں گا کہ یہی وہ ہے، کیونکہ یہ بلا شبہ جنت کا میوہ ہے، اس میں سے کھاؤ کہ یہ بواسیر ختم کر دیتا ہے اور جوڑوں کے درد میں مفید ہے۔ اس روایت کو امام ذہبی نے تقریباً انہی الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے۔ دوستو انجیر وہ پھل ہے کہ جس کا ذکر حضرت آدم علیہ السلام کے علاوہ باقی بھی کئی انبیاء کے ساتھ ملتا ہے۔ انجیر کو کس نبی نے کیسے اور کس مقصد کے لیے استعمال کیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے جس پر ہم ایک الگ ویڈیو بنانے کی کوشش کریں گے۔ البتہ ہم بات کرتے ہیں انجیر اور کھجور کے فوائد کی۔ ان دونوں غذاؤں کو اکٹھا استعمال کرنا چاہیے یا نہیں، اس بارے میں ہم طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بات کریں گے، لیکن پہلے آپ کو ان پھلوں سے حاصل ہونے والے فوائد بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ انجیر اور کھجور دونوں میں فائبر، کاپر، میگنیشیم، مینگنیز، وائٹامن بی جیسے اجزاء شامل ہوتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق ان پھلوں کے کچھ ظاہر فوائد ہیں اور کچھ باطنی فوائد ہیں۔ باطنی فوائد کا ادراک تو وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کا تعلق تصوف یا روحانیت سے ہوتا ہے۔ البتہ انجیر اور کھجور کے ظاہری فوائد اور خصوصیات سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ ماہرین طب کے مطابق یہ دونوں پھل لطیف اور زود ہضم ہوتے ہیں، معدے اور آنتوں کو نرم رکھتے ہیں، سڑے ہوئے بدبودار مادے کو پسینے کے راستے بدن سے خارج کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں،
हुक्मा के नजदीक दोनों फलों की तासीर गर्म है और दोनों फल बलगम को पतला करते हैं, बदन को मोटा करते हैं और मसाम खोल देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि ये दोनों फल कमजोर लोगों के लिए खास नेमत हैं। जिस्म को फरबा बनाने के साथ साथ चेहरे को भी सुर्ख सफेद बनाते हैं। तिल्ली को वर्म के लिए भी ये फल मुफीद हैं। गुर्दे और मसाने की सफाई करते हैं और पथरीले मादों के अखराज में मदद करते हैं। माहिरीन का कहना है कि इंजीर और खजूर पेट में तबखीर नहीं होने देते। कहते हैं कि ये फल जहन को नर्म करता है और इनको खाने से न सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी थकान भी दूर हो जाती है। ये फल खून से जहरीले मादों को खत्म करते हैं और खून के सुर्खलियों में इजाफा करते हैं और जिस्म में पथरी के बनने को भी रोकते हैं। माहिरीन ये तजवीज करते हैं कि इंजीर या खजूर के चंद दाने नहार मुंह कलौंजी या कलौंजी के तेल के साथ खाने से गुर्दे, मसाने या पित्ते की पथरी तहलील होकर निकल जाती है। कहते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए ये दोनों चीजें अल्लाह ताला की बड़ी नेमत हैं। इनके मुसलसल इस्तेमाल से खून का गाढ़ापन खत्म हो जाता है और खून नालियों में जमता नहीं, और इंजीर खून की नालियों में जमी हुई गिलाजतों को निकालने की भी सलाहियत रखती है और इस खासियत की बदौलत इसका बवासीर से मुफीद होना बतलाया जाता है। और इस बात की तस्दीक तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिवायात में भी मिलती है। इंजीर के बारे में कहा जाता है कि यह बुढ़ापे में इंतहाई फायदेमंद है। दोस्तों, ये थे चंद फवाइद जो कि इंजीर और खजूर से हासिल किए जा सकते हैं, और चूंकि ये दोनों फल मिजाज में गर्म है, इसीलिए सर्दियों में इन दोनों का इस्तेमाल मुफीद साबित हो सकता है। चलिए बात करते हैं इन दोनों को एक साथ खाने के हवाले से। तो याद रहे कि डॉक्टर खालिद गजनवी, जो तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से माहिर माने जाते हैं, उन्होंने अपनी किताब तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जदीद साइंस में लिखा है कि इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक रिवायत मंसूब की है कि जिसके मुताबिक इंजीर और खजूर को जमा करने की मुमानियत फरमाई गई, इसीलिए इनको यकजा नहीं करना चाहिए। बेहतर यह है कि एक चीज सुबह इस्तेमाल कर ली जाए और दूसरी चीज रात को इस्तेमाल कर ली जाए, इससे ज्यादा फवायद हासिल हो सकते हैं। बाज अतबा कहते हैं कि इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन याद रहे कि हमारे लिए तिब्बे नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यादा अहमियत है, इसलिए इन दोनों चीजों को इकट्ठा इस्तेमाल करने से गुरेज करना ही बेहतर है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब रिवायत से हमें यह दर्स मिलता है कि इनको इकट्ठा इस्तेमाल ना किया जाए। दोस्तों, आखिर में आपको इंजीर का एक खास फायदा बताते हैं, और इसके बारे में इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह की एक रिवायत भी मौजूद है। कहते हैं कि अगर इंजीर को बाकायदगी से नहार मुंह इस्तेमाल किया जाए तो इससे पुरानी कब्ज दूर हो जाती है, और इसका तरीका यह है कि रात को पानी में इंजीर को भिगो दिया जाए और निहार मुंह पानी पीने के साथ इंजीर को भी चबाकर खा लिया जाए। और इंजीर के इस्तेमाल का यही तरीका बवासीर के लिए भी बतलाया जाता है। दोस्तों, इस मालूमाती वीडियो को अपने प्यारों के साथ भी जरूर शेयर कीजिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी।